جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب شاہب صاحب دی گریٹ سر، میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کا یہ سنا ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ ماشاءاللہ سے میں اس پہ کلیئر ہوں، بٹ پھر بھی ظاہر بات ہے اس کے حوالے سے پھر سوال آ کے ذہن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے مطابق کہ سوال کیا جا رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، تو اس میں فائدہ کیسے ہے لوگوں کے لیے؟ اور یہ گناہ تو ہو گیا جو آپ کا ڈیٹیل میں نے یہ سنا لیکچر، اس میں تو بتا دیا کہ خمار کسی بھی چیز کا ہو اور ایزی منع جو بھی ہے، جوا سٹا جو بھی ہے وہ سب مطلب کہ یہ آ گیا اس میں اسم الکبیر میں آ گیا، تو اس میں فائدہ بھی ہے انسانوں کے لیے، تو یہ اب فائدہ کیسے ہو رہا ہے اس میں؟ اور اسم اکبر من نفیم، اور اس میں فائدہ کم، پتہ نہیں نقصان کم فائدہ زیادہ ہے، اس کو بھی اس کا ترجمہ کر دیں گے تو میں سمجھ جاؤں گا۔ جزاک اللہ برادر۔ السلام علیکم۔ آپ نے ایک آیت بھیجا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 219 کہ خمر اور میسر یہاں بھی موجود ہے، تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کا نفع کیسے ہے، جبکہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، تو نفع لوگوں کا کیسے ہے، اور پھر یہ جو ہے نقصان نفع سے بڑا ہے، تو یہ اس آیت کو تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ تو آئیے اسی کو دیکھ لیتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے میں اس سے بتا دیتا ہوں اور پھر جو اپنی فہموں سے سمجھاتا ہوں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہتے ہیں زیادہ ضرورت۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ السلام علیکم۔ پیغام کو درمیان میں روکنے کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ سب سے یہ درخواست کرنی ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس قرآن کی صحیح فہم دینے والے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو لازمی آل پر دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بذریعہ یوٹیوب نوٹیفیکیشن براہ راست آپ کو مل جایا کرے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ اگر قرآن کی باتیں جو اس چینل پر آپ سے شیئر کی جاتی ہیں سمجھ میں آ جائیں تو لائک کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور پیغامات کو مزید خوب سے خوب تر بنایا جا سکے۔ ایک اور بات کہ ان پیغامات کو اپنے حلقہ احباب میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ سے تعلق رکھنے والے دوست بھی اس سے استفادہ کریں اور وہ بھی روایتی تراجم کے بغیر قرآن کو سمجھنے کے اہل ہو جائیں۔ شکریہ۔ اب پیغام کو آگے سنیں۔ اب دیکھیے یہ ہے کہ یسألونک، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، عن الخمر والمیسر، الخمر اور المیسر کے بارے میں۔ خمر اور میسر یہ 5 کی 90 میں وضاحت کر چکا ہوں وہاں پر۔ تو خمر جو ہے یہ خمار کو کہا جاتا ہے، کسی بھی چیز کا خمار ہو، اور میسر جس میں آسانی موجود ہو، جس میں آسانی جمع ہے۔ تو اس کی مثال یوں دے دیں جیسے کسی کو علم کا خمار ہے، اسی طرح میسر جو ہے وہ اگر آپ آ جائیں جس میں آسانی جمع ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے صرف پیسے اپنے لگا دیے اور وہ بیٹھ کر نفع لے رہا ہے، چاہے اس نے گھر کرایہ پر لگا رکھا ہو یا اس نے کسی چیز کو لے کر ذخیرہ کر لیا ہو۔ تو آگے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہو ان دونوں میں یعنی خمر اور میسر میں نقصان بڑا ہے اور لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ تو ان دونوں میں نقصان زیادہ بڑا ہے اور لوگوں کے لیے نفع جو ہے وہ کم ہے۔ جس میں نفع موجود ہے، جس میں فائدہ ہے، وہ یقینی سی بات ہے اس بڑے نقصان سے فائدہ کم ہے۔ یہ کیسے ہے اس کو سمجھ لیں۔ جس طرح مثال کے طور پر علم کا خمار ہے تو وہ عام لوگوں کے لیے نقصان ہے کہ وہ رونق کی وجہ سے کسی سے بات ہی نہیں کرتا جلدی، لیکن اس اپنے اس خمار میں کبھی کبھی وہ لوگوں کو اچھی بات بھی بتا جاتا ہے، ایک بہت الجھے ہوئے معاملے کو بڑی آسانی سے حل کر کے بھی بتا دیتا ہے۔ تو اس لیے کہیں کہیں اس کا لوگوں کے لیے نفع بھی ہوتا ہے لیکن نقصان زیادہ بڑا ہے۔ اسی طرح طاقت کا خمار ہے، طاقت کے خمار میں آدمی اندھا ہوتا ہے، وہ اپنے طاقت کو آزماتا رہتا ہے، لیکن اسی طاقت کے خمار میں اگر وہ کسی
مظلوم کا ساتھ دے کر اس طاقت کے خمار کو استعمال میں لائے تو وہاں لوگوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے اقتدار کا خمار، تو اقتدار کا خمار گو کہ زیادہ تر نقصان ہی دیتا اگر فرعونیت رہے، لیکن اسی اقتدار کے خمار میں اگر وہ لوگوں کے فلاح بہبود کا کام کر جائے تو لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو دیکھا جاتا ہے کہ الخمر اور میسر جو یعنی خمار اور جس میں آسانی جمع ہوتی ہے، اس میں زیادہ تر کیونکہ نقصان زیادہ ہے، نقصان بڑا ہے، اور لوگوں کے لیے نفع بھی موجود ہے، نفع کم ہی ہوتا ہے، زیادہ تر نقصان ہی ہوتا ہے۔ آگے اس کی اللہ مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا نقصان بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ تو ان دونوں میں جہاں لوگوں کو نفع ملتا ہے لیکن اس کا نقصان جو اس نفع کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ تم سے سوال کر رہے ہیں کیا جو وہ کھلا رکھیں۔ نفق کہتے ہیں کھلا رکھنے کو۔ منافق کسی سے نکلا جو اپنا راستہ کھلا رکھتا ہے، کبھی ماننے والا بن جاتا ہے، کبھی انکار کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کھلا کیا رکھنا، تو قُلِ الْعَفْوَ، اب انہوں نے کہہ دیا زیادہ ضرورت، انسان کی ضرورت تو کبھی پوری ہوتی ہی نہیں ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ ہے وہ اپنی ضرورتیں اور زیادہ بڑھاتا رہتا ہے۔ عفو کہتے ہیں عافیت دینے کو، عفو سے یہ تو عافیت دینا، جو اللہ کہہ رہا ہے کہو عافیت دینے والے بنو۔ کیا کھلا رکھنا؟ نہیں، آپ کے پاس کم بھی ہے۔ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کی خوراک 3 روٹی ہے اور آپ کے پاس صرف 2 روٹی ہے، لیکن ایک بھوکا شخص چلا آ رہا ہے کہ بھائی میں تو 2 دن سے بھوکا ہوں، تب آپ کہیں گے میری اپنی ضرورت تو 3 ہے اور میرے پاس ہے ہی 2، تو میں تمہیں کیوں دوں؟ کبھی نہیں دیں گے۔ لیکن اگر آپ عافیت دینے والے ہوں گے، کیونکہ ضرورت سے زائد کی بات ہی نہیں ہوئی، آپ کے پاس تو ضرورت سے کم ہے، عافیت دینے والے ہوں گے تو ہوگا یہ کہ آپ ایک روٹی اسے بھی کھلا دیں گے، ایک اسے بھی کھلا دیں گے، تو اس لیے دونوں زندہ رہیں گے، دونوں مل کر کام کریں گے۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرنے والے بنو۔ تو یہ اس کی پوری وضاحت تھی، میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح سمجھ میں آ جائے۔ یہ تم سے الخمر اور المیسر کے بارے میں، یعنی خمار اور جس میں آسانی جمع، اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کہو ان دونوں کا نقصان بڑا ہے اور لوگوں کے لیے اس میں نفع بھی موجود ہے، اور ان دونوں کا نقصان ان دونوں کے نفع سے زیادہ بڑا ہے، اور یہ تم سے سوال کر رہے ہیں کیا جو وہ کھلا رکھیں، کہو عافیت دینے والے بنو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں واضح کرتا ہے تاکہ تم فکر کرنے والے بنو۔ تو امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ السلام علیکم۔